اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں، ہمیں کچھ تصورات قائم کرنے چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے انسانیت کی مدد کی ہے۔ کیا انسانیت کی اس وقت مدد کی گئی جب انسان حد سے زیادہ بڑھ گئے، یا پھر یہ جانوروں کی طرح جب کم ہو گئے، یا پھر جب یہ خوش ہوئے، یا پھر جب وہ تجربات کی مزید رنگا رنگی سے لطف اٹھانے لگے، یا پھر جب انہوں نے زیادہ علم حاصل کیا، یا پھر جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مزید دوستانہ ہوئے؟ میرے خیال سے یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں تب آتی ہے جب ہم انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں، اور میں ان کے بارے میں ایک ابتدائی لفظ کہوں گا۔ تصورات میں سب سے زیادہ ناقابل تردید لحاظ جس نے انسانوں کی مدد کی ہے وہ انسانوں کی تعداد ہے۔ یقیناً ایک وقت ہوا ہوگا جب موجودہ نسل انسانی بہت ہی کم تعداد میں ہوتے تھے، جنگلوں اور غاروں میں دشواری سے گزارا کرتے، جنگلی درندوں سے خوفزدہ ہوتے، اور غذائیت سے بھرپور خوراک کو حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے۔ اس وقت انسان کی طویل بچپن کے فوائد اور چستی بندروں کے مقابلے میں کم تھی، اور سردی سے نہ بچ جانے کی حفاظت نے ان کی ذہانت کے نقصانات کو بمشکل ہی بڑھانا شروع کیا تھا۔ یہ سب مجموعی تھا کیونکہ اسے نسل در نسل نیچے منتقل کیا جا سکتا تھا۔ ان دنوں انسانوں کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، اسی لیے پوری تاریخ میں مردوں نے اپنی تکنیکی مہارات کو بنیادی طور پر انسانی آبادی کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک مقصد تھا، بلکہ یہ ایک اثر تھا۔ اگر یہ کوئی خوشی کی بات ہے تو پھر ہمارے پاس خوش ہونے کی وجہ ہے۔ تاہم کئی طریقے ہیں جن میں ہم جانوروں سے مختلف ہو گئے ہیں۔ میں خاص طور پر دو پہلوؤں کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ پہلا، انسانی زندگی میں حاصل شدہ صلاحیتوں کی بڑھتی ہوئی اہمیت جو کہ پیدائشی ہے، اور دوسرا، قوت ارادی پر عقل کا بڑھتا ہوا غلبہ۔ ہم وقت کے ساتھ ساتھ مختلف طریقوں سے جانوروں سے یقیناً مختلف ہو گئے ہیں۔ خوشی کے حوالے سے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ یہ سچ ہے کہ پرندے شدید موسم سرما میں بھوک سے مر جاتے ہیں، بشرط یہ کہ اگر وہ نقل و حرکت کرنے والے پرندے نہ ہوں۔ لیکن گرمی کے موسم میں انہیں یہ بات یاد نہیں رہتی کہ پچھلے موسم سرما میں ان کی کتنی تباہی ہوئی تھی۔ انسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ مجھے شک ہے کہ موجودہ موسم سرما یعنی 1946 اور 1947 کے دوران بھوک کی وجہ سے مرنے والے پرندوں کی تعداد بھارت اور مرکزی یورپ کے دوران مرنے والے انسانوں کی تعداد سے کم ہوگی۔ لیکن ہر انسان کی موت لمبے عرصے کی بھوک، فقر اور پڑوسیوں کی مماثل فقر کے ساتھ ساتھ پیش آتی ہے۔ ہم نہ صرف اس برائی کی وجہ سے گرتے ہیں جو ہمارے ساتھ واقع ہوتی ہے، بلکہ جو برائی ہمارے دماغ کی بیماری ہمیں کہتی ہے، ان سے بھی گھبراہٹ اور اپنی خوشیوں کو تباہ کرتے ہیں۔ لیکن جب بات مختلف قسم کی خوشیوں کی ہو تو صورتحال مختلف ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کئی شیروں کو ایک مووی دیکھنے کے لیے لے جایا گیا۔ مووی میں دکھایا گیا تھا کہ شیر جنگل میں کامیابی سے شکار کرتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں میں سے کسی بھی شیر نے اس تجربے کو خوشگوار محسوس نہیں کیا۔ موسیقی، شاعری، سائنس اور ان دیگر انواع کے علاوہ فٹ بال، بیس بال یا شراب سے جانور لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہماری ذہانت نے بلا شبہ ہمیں جانوروں کے مقابلے میں کافی وسیع اقسام کی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے بور ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ادا کیا ہے۔ لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ نہ تو مقدار اور نہ ہی مختلف قسم کی لذت انسانی عظمت میں حصہ ڈالتی ہے۔ یہ انسان کی اخلاقی اور فطری صلاحیت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جانوروں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور اکثر انسانی فوائد میں اس کا بھی ایک حوالہ دیا جاتا ہے۔ آیا یہ واقعی ایک ایسا فائدہ ہے جس پر بات کی جائے؟ لیکن یہ یعنی علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں غدار سے الگ کرتی ہے۔ کیا تہذیب نے ہمیں ایک دوسرے سے زیادہ احترام سے پیش آنا سکھایا ہے؟ مرد ایک بوڑھے آدمی کو پینشن دیتا ہے، جبکہ سفید انگریز ایک بوڑھے سفید کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ہم بہت سے دوسرے جانوروں کی نسلوں کے مقابلے میں آپس میں زیادہ ملنسار ہیں، لیکن جب بات
ریوڑ سے باہر کے لوگوں کی آتی ہے تو ہم کسی بھی ظالم جانور کی طرح بے رحم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری ذہانت بھی ہمیں ان کو ایک ایسے رنج دینے کی اجازت دیتا ہے جتنا ایک وحشی جانور بھی نہیں دے سکتا۔ اگرچہ بڑے اعتماد کے ساتھ یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ انسان کا زیادہ ہمدردانہ رویہ وقت کے ساتھ جیت جائے گا، کیونکہ اس کے علامات اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کرتے وقت ان تمام تصورات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے جس نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ وہ تصورات جو ہماری توجہ کا مرکز ہوں گے انہیں تقریباً دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جو علم اور تکنیک سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا وہ جو اخلاق اور سیاست کے متعلق ہے۔ میری توجہ کا مرکز سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جن کا علم اور تکنیک سے تعلق ہے۔ تاریخ شروع ہونے سے پہلے انتہائی اہم اور کٹھن فیصلے لیے گئے ہیں۔ اگرچہ زبان کا ظہور کا صحیح لمحہ معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اس بات سے متفق ہیں کہ یہ ظہور بہت پہلے ہو چکا ہے، کیونکہ جو ایجادات اور دریافتیں رفتہ رفتہ ہوئی ہیں وہ زبان کے بغیر نسل در نسل منتقل نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک اور عظیم قدم جو شاید زبان کے آغاز سے پہلے یا بعد میں آیا ہو وہ ہے آگ کا استعمال۔ مجھے لگتا ہے جب ہمارے آباء و اجداد سوتے تھے تو آگ جنگلی درندوں کو بھگانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، مگر ساتھ میں انہیں آگ کی گرمی بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ غالباً کسی موقع پر ایک بچے کو آگ میں گوشت پھینکنے پر ڈانٹ دیا ہوگا، لیکن جب اسے باہر نکالا گیا تو یہ بہت بہتر پایا گیا، اور اسی طرح کھانا پکانے کی طویل تاریخ شروع ہوئی۔ جانوروں کو پالتو بنانا، خاص طور پر گائے اور بھیڑوں کو پالنے سے زندگی بہت خوشگوار اور محفوظ ہو گئی ہوگی۔ کچھ ماہرین بشریات کا ایک پرکشش نظریہ ہے کہ لوگوں نے پالتو جانوروں کی افادیت پر غور کرنے کی بجائے ان کے مذہب نے ان کی تعظیم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ہر اس جانور کو قابو کرنے کی کوشش کی جس کی ان کے مذہب نے انہیں پوجا کرنا سکھایا۔ وہ قبائل جو شیروں اور مگرمچھوں کی پوجا کرتے تھے ختم ہو گئے، جبکہ وہ لوگ جن کے لیے گائے یا بھیڑ مقدس جانور تھے وہ خوشحال رہے۔ مجھے یہ نظریہ پسند ہے چونکہ اس کی تائید یا تردید کرنے والا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ تجربہ کرنے کے لیے آزادی محسوس کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ جانوروں کو پالنے سے بھی زیادہ اہم چیز ذرات کی ایجاد تھی۔ ذرات کی ایجاد نے مذہب میں خونخوار طریقوں کو متعارف کرایا جو کئی صدیوں تک جاری رہا۔ زرخیزی کے رسومات میں انسانی قربانی اور حیوانیت شامل تھی۔ مولوچ یعنی آگ کا دیوتا جس کے لیے انسانی قربانی پیش کی جاتی تھی، وہ مکئی کو اگانے میں اس وقت تک مدد نہیں کرتا جب تک اسے بچوں کے خون کو پینے کی اجازت نہ دی گئی ہوتی۔ اسی طرح کی رائے مانچسٹر کے ایونجیلیکلز یعنی انجیلی لوگوں نے سنتی نظام کے ابتدائی دنوں میں بھی اپنائی تھی، جب انہوں نے 6 سال کے بچوں کو دن میں 12 سے 14 گھنٹے کے کام پر رکھا تھا، جس میں اکثر بچے مر جاتے تھے۔ حال ہی میں یہ دریافت ہوا ہے کہ کپاس کی پیداوار اور اناج کی نشوونما دونوں چیزیں بچوں کے خون کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں۔ اناج کی دریافت میں ہزاروں سال درکار تھے، کپاس کے سامان کو شاید ہی 1 صدی کی ضرورت تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید عالمی ترقی کا ایک خاص ثبوت موجود ہے۔ ماقبل تاریخ کی عظیم ایجادات میں سے ایک آخری ایجاد تحریر یعنی لکھنے کا فن بھی تھا، جو در حقیقت تاریخ کی ایک شرط تھی۔ تحریر تقریر کی طرح بتدریج تیار کیا گیا اور تصویروں کی شکل میں جو پیغام پہنچانے کے لیے تیار کی گئی تھی یہ شاید تقریر کی طرح پرانی تھی، لیکن تصویروں سے لے کر حرفی تحریر تک اور پھر حرفی تحریر سے حروف تہجی تک کی ارتقاء بہت سستی سے ہوئی تھی۔ چائنا میں آخری قدم کبھی نہیں اٹھایا گیا۔